میں یہ کہانی لکھتے ہوئے بھی کانپ رہا ہوں کیونکہ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، میری اپنی ہے، اور جو غلطی میں نے کی وہ شاید آج بھی لاکھوں گھروں میں دہرائی جا رہی ہے بغیر کسی کو احساس ہوئے۔ میرے والد صاحب ریٹائرڈ اسکول ماسٹر تھے۔ 40 سال انہوں نے بچوں کو پڑھایا، ہزاروں طالب علموں کی زندگیاں سنواریں، اور جب ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک چھوٹی سی پینشن، ایک چھوٹا سا گھر اور 3 بچوں میں میں، میری بہن اور میرا چھوٹا بھائی، محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری شادی کے بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ شروع میں والد صاحب ہمارے ساتھ رہتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے مسئلے بنتے گئے۔ میری بیوی کو ان کی عادتیں پسند نہیں آتی تھیں۔ وہ صبح جلدی اٹھتے، اونچی آواز میں قرآن پڑھتے اور اپنی پرانی باتوں کو بار بار دہراتے۔ میں جو دفتر کے کام میں مصروف رہتا، آہستہ آہستہ ان باتوں پر توجہ دینا چھوڑ گیا۔ مجھے یاد ہے ابتدا میں والد صاحب گھر میں کتنے خوش رہتے تھے۔ وہ میرے بچوں کو، اپنے پوتوں پوتیوں کو وہی کہانیاں سناتے جو کبھی کبھی مجھے سنایا کرتے تھے۔ صبح کی سیریز اپنے ساتھ لے جاتے، انہیں درختوں کے نام بتاتے، پرندوں کی آوازیں پہچان کرواتے۔ میرے بچے ان سے بہت مانوس تھے، مگر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا میری بیوی کی شکایتیں بڑھتی گئیں اور میں ایک بیٹے کی بجائے ایک منصف بننے لگا۔ ہر بار اپنے والد کے خلاف فیصلہ دیتا، بغیر یہ سوچے کہ یہ آدمی وہی ہے جس نے مجھے کندھوں پر بٹھا کر میلے دکھائے تھے۔ ایک دن میری بیوی نے کہا، ابا جی کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، انہیں مستقل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں کام پر جاتے ہیں، بچے اسکول میں ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر کسی ایسی جگہ ان کا انتظام ہو جائے جہاں ماہر لوگ ان کا خیال رکھیں۔ میں نے پہلے انکار کیا، مگر رفتہ رفتہ میری بیوی کی باتیں، میرے کام کا دباؤ اور اپنی زندگی کی آسانی کی خواہش نے مجھے قائل کر لیا۔ میں نے اپنے دل کو یہ باور کرا لیا کہ یہ فیصلہ والد صاحب کی بھلائی کے لیے ہے، حالانکہ سچ یہ تھا کہ یہ فیصلہ صرف میری اپنی سہولت کے لیے تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے والد صاحب کو یہ بات بتائی۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی احتجاج نہیں تھا، صرف ایک خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو کسی چیخ سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ میں نے انہیں شہر کے ایک بہترین اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دیا، خود کو یقین دلایا کہ وہاں سب کچھ اچھا ہے، صاف ستھرا کمرہ، اچھا کھانا، ڈاکٹر کی سہولت۔ میں نے سوچا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ پہلے مہینے میں ہفتے میں 2 بار ملنے جاتا، پھر 1 بار، پھر مہینے میں 1 بار کام کا بہانہ، بچوں کی مصروفیت کا بہانہ، ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ مل جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرا لیا کہ فون پر بات ہو جاتی ہے، یہی کافی ہے۔ مگر فون پر بھی باتیں مختصر ہوتی گئیں۔ ابا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ کوئی ضرورت نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات، اور فون بند۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اولڈ ایج ہوم کے دوسرے بزرگ اکثر آپس میں بات کرتے کہ کس کا بیٹا کتنی بار آتا ہے، کس کا فون کتنی دیر تک بجتا رہتا ہے۔ میرے والد صاحب جو کبھی ایک باوقار استاد تھے، اب اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ میرا بیٹا مہینے میں 1 بار ضرور آتا ہے، گویا یہ کوئی بڑی کامیابی ہو۔ دوسرے بزرگ ان سے پوچھتے، بھئی آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہے، آتا رہتا ہے؟ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں جو چمک آتی، وہ چمک آج بھی مجھے کچوکے دیتی ہے، کیونکہ وہ چمک ایک باپ کی خوشی نہیں تھی، وہ ایک اکیلے انسان کی امید تھی جسے کم سے کم توقعات پر بھی خوش ہونا سکھا دیا گیا تھا۔ 1.5 سال گزر گیا۔ ایک دن اولڈ ایج ہوم کے منتظم کا مجھے فون آیا، آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، فوراً آ جائیں۔ میں گیا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ والد صاحب جو کبھی ایک مضبوط باوقار استاد ہوا کرتے تھے، اب اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کے لیے بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ ان کا وزن آدھا رہ گیا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ میں نے پوچھا، ابا جی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے بہت آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹا تم اپنی زندگی میں مصروف ہو، میں نے سوچا تمہیں کیوں پریشان کروں۔ یہ جملہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں چاقو گھونپ دیا۔ میرا اپنا باپ جس نے مجھے پالا پڑھایا، ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، اب اپنی تکلیف میں بھی مجھے بتانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ میں نے کمرے کے منتظم سے پوچھا کہ ان کی حالت کب سے خراب ہے۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینوں سے وہ صحیح طرح کھانا نہیں کھا رہے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی اور اکثر اکیلے میں روتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، اس نے کہا، مگر آپ کا نمبر اکثر مصروف ملتا تھا یا آپ کہتے تھے کہ فرصت نہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنی زندگی کے وہ تمام دن یاد آئے جب میں نے فون کا نمبر دیکھ کر جان بوجھ کر کال نظر انداز کی تھی۔
یہ سوچ کر کہ بات میں کر لوں گا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہر نظر انداز کی گئی کال کے پیچھے میرا باپ اکیلا بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اسی دن انہیں گھر واپس لانے کا فیصلہ کیا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت اب بہت نازک ہے اور شاید وہ زیادہ دن نہ رہیں۔ میں انہیں گھر لے آیا اور اگلے 15 دن دن رات ان کی خدمت کی، جیسے میں پچھلے 1.5 سال کی کمی کو 15 دن میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ان 15 دنوں میں ایک رات جب سب سو چکے تھے، والد صاحب نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی، مگر انہوں نے وہ بات کہی جو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی مصروف ہو گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب تم چھوٹے تھے اور بیمار ہوتے تھے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، چاہے میری اپنی نوکری کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ تم میرے لیے بوجھ ہو۔ محبت کبھی حساب نہیں کرتی بیٹا، مگر شاید یہ زمانے کا اصول بدل گیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے روتے ہوئے کہا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، اتنی طاقت سے جتنی ان کے اندر کمزور جسم میں باقی تھی، اور کہا، معافی مجھ سے نہیں اپنے آپ سے مانگو، اور وعدہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاؤ گے کہ بڑھاپا ایک بوجھ ہے۔ 16ویں دن صبح فجر کے وقت والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے، پرسکون طریقے سے، جیسے وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم دونوں کے درمیان معافی کا حساب برابر ہو جائے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے سامان میں مجھے ایک ڈائری ملی جو انہوں نے اولڈ ایج ہوم میں لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے ہر دن کا حال لکھا تھا، کبھی اکیلے پن کا ذکر، کبھی مجھ سے ملنے کی امید، کبھی یہ لکھا ہوا کہ آج بیٹے کا فون آیا، صرف 2 منٹ بات ہوئی مگر دل خوش ہو گیا۔ ایک صفحے پر جو غالباً عید کے دن لکھا گیا تھا، انہوں نے لکھا تھا، آج عید ہے، سب بزرگوں کے بچے آئے، مٹھائیاں لائے، عیدی دی، میرے بیٹے کا فون آیا، صبح صبح عید مبارک کہا، پھر کہا کہ آج بہت کام ہے، بعد میں آئیں گے۔ وہ نہیں آئے۔ میں نے کھڑکی سے باقی بزرگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ سب کو خوش رکھے اور اپنے آنسو کسی کو نظر نہ آنے دیے۔ ایک اور صفحے پر لکھا تھا، آج ڈاکٹر نے کہا میرا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا ہے، میں نے بیٹے کو نہیں بتایا، وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کی پریشانی کا کیا فائدہ جب وہ یہاں آ بھی نہیں سکتا، بہتر ہے یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، آج میں نے ایک اور بزرگ کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ہر شام اس کا بیٹا کبھی نہیں آتا۔ میں سوچتا ہوں کیا میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہوں کسی اور کو؟ یہ لائن پڑھ کر میں ٹوٹ گیا۔ میں نے پوری ڈائری اس رات ختم کر لی، اور جب آخری صفحہ پڑھا جو انہوں نے شاید اپنی موت سے چند دن پہلے لکھا تھا، اس میں لکھا تھا، اگر میرا بیٹا کبھی یہ ڈائری پڑھے تو میں چاہتا ہوں وہ جان لے کہ میں نے کبھی اس سے نفرت نہیں کی، میں نے صرف یہ چاہا کہ وہ اپنی زندگی خوش ہو کر گزارے، اس کی قیمت میری تنہائی ہی کیوں نہ ہو۔ باپ کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے بیٹا، بے لوث اور اکثر خاموش۔ میں یہ کہانی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہزاروں گھروں میں یہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنے والدین کو بہترین دیکھ بھال کے نام پر ان جگہوں پر بھیج دیتے ہیں اور اپنے آپ کو یقین دلا لیتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سہولت، کوئی بھی نرس، کوئی بھی آرام دہ کمرہ اس محبت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا جو صرف آپ کی موجودگی دے سکتی ہے۔ میرے دوست، اگر آپ کے والدین آج آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی عادتیں آپ کو کتنی ہی پریشان کیوں نہ کرتی ہوں، تو ذرا رک کر سوچیں، وہ وقت جو آپ ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک دن آپ بھی کسی ڈائری میں یہ لکھنا چاہیں گے کہ آج بیٹے کا فون آیا، اور شاید وہ دن نہ آئے۔ میں اکثر سوچتی ہوں ہماری نسل نے بہت ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہیں، اچھی نوکریاں ہیں، آرام دہ زندگیاں ہیں، مگر شاید ہم نے اپنے بزرگوں سے وہ سب سے قیمتی چیز چھین لی ہے جو ان کا حق تھا، ہماری موجودگی۔ ہم انہیں بہترین اولڈ ایج ہوم میں بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، جبکہ حقیقت میں ہم نے صرف اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک آسان راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اپنے والدین کو وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، چاہے وہ کتنی ہی بار دہرائی گئی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، کیونکہ جس دن وہ نہیں ہوں گے آپ کے پاس صرف پچھتاوا رہ جائے گا، اور پچھتاوے سے کبھی کوئی رات پرسکون نہیں گزرتی۔ میرے والد نے مجھے سب کچھ دیا اور بدلے میں نے انہیں صرف تنہائی دی۔ آج بھی جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں بھی وہی سبق نہ سکھا رہا ہوں جو مجھے نہیں سکھانا چاہیے تھا۔ میں اب اپنے بچوں کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں جب میں اپنی والدہ سے ملنے جاتا ہوں، تاکہ وہ دیکھیں کہ بزرگ کا احترام کیسا ہوتا ہے۔
اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں، انہیں فون کریں ابھی، اور صرف کیسے ہیں مت پوچھیں، ان کی بات سنیں پوری طرح جیسے وہ دنیا کی سب سے اہم بات ہو، کیونکہ ان کے لیے شاید یہی بات سب سے اہم ہے۔ یاد رکھیے، ہر کہانی ایک سبق ہے اور ہر سبق ایک نئی شروعات کا موقع۔ آج ہی وہ قدم اٹھائیے جو آپ کل تک ٹالتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے حوصلے کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر آپ کو ایسی مزید کہانیاں سننی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کہانی آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، شاید یہی کہانی کسی اور کی زندگی کا رخ بدل دے اور ثواب آپ کو ملے۔